حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. آج ہم یہ بات کریں گے کہ اصل کامیابی ہوتی کیا ہے. کیا وہی ہوتی ہے جس کے بارے میں عموماً ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, یا پھر کامیابی کے کچھ اور مطلب ہے؟ جی واقعتاً بہت انٹرسٹنگ, بہت گہرا سوال ہے. اور انسان جو ہے وہ اس سوال سے پہلے ایک سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اگر مقصد معلوم ہو جائے تب پتہ لگے گا جی میں کامیاب ہو بھی گیا کہ نہیں کامیاب ہوا. تو آپ کو آبجیکٹو پتہ ہونا چاہیے, زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو تو مضامین بھی لکھوائے جاتے ہیں اس کے اوپر, زندگی کا مقصد, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو لیکن یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم بہت اپنی عمر بڑھنے تک بھی اس سوال سے ہم اس سوال کو ہم ایڈریس کرنے کی, اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دیکھیں, سمجھتے تو ہم ایک ہی مقصد کو اپنا مقصد ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دین پر عمل کرنے کی حیثیت سے تو ہماری سمجھ میں ایک ہی مقصد آتا ہے. وہ جو اقبال کا شعر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو اللہ کے دین کی سربلندی, اس کی سرفرازی, یہ انسان کی زندگی کا مقصد بنتا ہے. اور اس سے آگے چلیے تو یہ کر کے بھی انسان اصل میں چاہتا کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے, اپنے مالک کی, اپنے خالق کی. تو چیز تو وہی اچھی ہوتی ہے جو اس کے مالک کو بھائی جائے. اور کہتے ہیں دلہن وہی اچھی جو پیا من بھائے. تو یہ جو بندہ ہے وہ تو وہی اچھا ہوگا جو آقا کو بھائے گا. تو اصل ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اپنے آقا کو راضی کر لینا. تو ہم اگر اس مقصد, لیکن بہرحال ہم دنیا کے اندر چھوٹی کامیابیوں کو بھی سمجھتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم بنائے طبع بشری, یعنی کہ جو ہماری ایک نیچرل انسٹنکٹس ہیں, ہم ان کی بنا پر کچھ شارٹ ٹرم گولز کو بھی ٹارگٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال ان کے اندر کی کامیابی یا ناکامی ہمیں خوش یا افسردہ بھی کرتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلی بات تو ہم اپنا مقصد بنا کیا رہے ہیں, کس چیز کو بنا رہے ہیں. اگر ہم اپنے مقصد کو سمجھ جائیں اور پھر اس کو پا لیں تو ہم کامیاب ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اچھا, اس عبادت کا جو ایک مفہوم عام زمانے میں لیا گیا, ہمارے عوام لیتے ہیں, جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جن کو ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں, یعنی کہ یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اتنا لیتے ہیں, بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ مطلوب ہے. اقبال نے ایک شعر میں اس کی بڑی اچھی سے تصریح کی ہے کہ یہ فارسی کا شعر ہے ان کا, لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو نوری ہیں, فرشتے ہیں, زنوری سجدہ می خواہی, کہ فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کو سجدے مطلوب تھے, فرشتے تو ہر وقت سجدے میں گرے رہتے ہیں. ز خاکی بے شزاں خواہی, تو یہ جو خاکی ہے, یہ جو انسان ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کو ان سجدوں سے کچھ زیادہ مطلوب ہے. تو سجدے بھی مطلوب ہیں, لیکن صرف سجدے مطلوب ہوتے تو فرشتوں سے زیادہ سجدے تو ہم نہیں کر سکتے. اور دیکھیں فرشتوں نے بھی یہی بات کہی تھی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا اللہ ہم تیری تقدیس کے لیے, تیری تسبیح کے لیے ہم موجود ہیں. یہ انسان جس کو تو بنانے جا رہا ہے یہ ہم سے زیادہ تسبیح اور تقدیس تو نہیں کر سکتا تیری. تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یعنی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد ان سجدوں سے, ان تسبیحوں سے, ان تقدیسوں سے بڑھ کے کچھ تھا. اور
ہم اگر اس مقصد کی طرف بڑھیں تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر میں انفرادی طور پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں ایک طرح سے آپ کی ایک نظر اجتماعی طور پہ بھی ہم لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر میں آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں توجہ. تو آپ دیکھیے کہ اجتماعی طور پہ بھی ہمیں ایک مقصد دیا گیا تھا. ایک ہمارا انفرادی مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، ایک ہمارا اجتماعی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تم جو ہے بہترین امت ہو اس لیے کہ رسول تم پر گواہ بن گئے اور تم باقی امتوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، باقی لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. تو ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہم اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچا دیں جیسے رسولوں نے ہم تک پہنچایا. تو اچھا، اب جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی ہوتی، آپ کا موبائل خراب ہو جائے، اگر اس کی اسکرین بلینک ہو جائے، تو آپ کیا اس کو ابھی تک پھر بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے گھومیں گی؟ نہیں، آپ اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریں گی، اور اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ اس کو کسی دراز میں رکھ کے بھول جائیں گی. اور اگر پھر کسی دن صفائی کرتے کرتے اس دراز سے بھی نکلے گا اور کچرے میں جائے گا. ایسا ہی ہے. تو جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی وہ کچرے میں پھینکی جاتی ہے. آج ہم بحیثیت امہ ہم کچرے میں ہی پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنا مقصد جب پورا نہیں کر رہے تو اللہ کے نزدیک پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور یہ ہمارے لیے کچھ خاص بات نہیں ہے. اس سے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی کام کہا تھا، اور یہی ان کے لیے بھی اصول تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لستم علی شیء، جب تک کہ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم اپنی کتابوں کو نافذ نہیں کرتے، ان کو قائم نہیں کرتے. تو ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم یہ والے کام کریں اور پھر اس کے نتیجے میں ہم فلاح پا جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ فلاح کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ ہے قرآن کی، اللہ کی دین کی جو ڈیفینیشن آف کامیابی ہے، سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے فلاح. اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ جی اب دنیا کے اندر آپ کی ٹارگٹس پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ کے پاس کتنا مال تھا کتنا نہیں تھا، آپ حضرت عثمان غنی جتنے امیر تھے یا آپ حضرت ابو ہریرہ کی طرح بہت غریب تھے، یا اور جو ہمارے فقراء صحابہ تھے، جو اصحاب صفہ تھے، جو ایک ایک کھجور کی گٹلی چوس کے پورا دن گزارتے تھے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ کی صورت ہے. وہ چاہے وہ غریب کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، وہ امیر کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، وہ ہمارے مڈل کلاس والوں کے لیے بھی ٹیسٹ ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں جو بندہ کامیاب ہو جائے اور رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضوان حاصل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے چاہیے کہ سانسیں پھلانے والے اپنی سانسیں پھلائیں. جس طرح ہم دنیا کی ریٹ ریس میں بھاگتے 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 بالکل بے دم ہو گئے ہیں، سانس اکھڑ گئی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جی ہم کہاں پہنچیں گے، کدھر جا کے دم لینا ہے، کون سی ہماری لائف سٹائل کی وہ لمٹ ہے جس کے اوپر ہم کہیں گے ہاں جی اب ہم سیٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیٹ ہمارے ساتھ لگایا ہے، تو کچھ نہ کچھ کوششیں ہمیں کرنی ہی ہے اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا دن ہے، یہ جو آخرت کا حساب کتاب ہے، اس کے لیے چاہیے کہ سانسیں پھلانے والے اپنی سانسیں پھلائیں. اب اگر ہم یہ نہیں کر رہے، اگر ہم اس ڈائریکشن میں آگے نہیں بڑھ رہے، تو ہم فلاح کی طرف اور اپنی فوز عظیم کی طرف نہیں بڑھ رہے. تو یہ بات جو ہے نا، اگر ہم مختصراً کہیں تو سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت ہی جامع طریقے سے، اور اس کو یعنی کہ غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ اگر قرآن میں سورہ عصر کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا تو یہ سورت جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. تو یہ سورہ اتنی جامع ہے، اور اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ دیکھیں انسان جو ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہماری زندگی کے لمحے جو گزر رہے ہیں، والعصر، اس زمانے کی قسم،
ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہی ہے. اچھا، اس انسان کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ جو امیر ہے وہ خسارے میں نہیں ہے اور غریب خسارے میں ہے، جو صحت مند ہے وہ خسارے میں نہیں ہے اور جو بیمار ہے وہ خسارے میں ہے. نہیں، انسان بحیثیت مجموعی انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو خسارے سے نکال لیں. دیکھیے اب یعنی کہ عمل کیا ہو گیا، اگر ہم زندگی بالکل ڈیفالٹ پہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نیت کے، کسی ارادے کے، کسی عزم کے بغیر جیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے کسی سچویشن سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ تو تم سارے کے سارے خسارے میں موجود ہو، اور تمہیں اپنے آپ کو بڑی ہمت سے، بڑی طاقت سے، بڑی قوت سے، بڑے ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہوگا. اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. تو اسلام نے سکسیس کی ڈیفینیشن کو تبدیل کر دیا. اسلام کے نزدیک یہ جو دنیا کے معاملات ہیں، یہ ٹیسٹ ہیں، ان کے اندر کوشش آپ لازمی کریں، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی دین نے ہمیں پوری طرح جو ہے اس کے متعلق ہدایات دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی تمام انبیاء کی زندگیوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی عمل کا جو ہے وہ ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے اس دنیا کے اندر. ورنہ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا جی، وہ جو اقبال نے کہا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بالکل غلط بات ہے. بہرحال ہمارے لیے سکسیس، ہمارے لیے فلاح، ہمارے لیے کامیابی وہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام اس دنیا میں کر جائیں، کیونکہ آخرت میں کوئی کام نہیں کرنے کے لیے ہمارے پاس.